کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، علاج کرتا ہے. ہمیں سردی بھی ہے، ہمیں زکام بھی ہے، ہمیں ہلکا پھلکا بخار بھی ہے، کھانسی بھی آ رہی ہے، اور ہمیں کینسر بھی ہے. اب ظاہر ہے ڈاکٹر اگر واقعی میں ڈاکٹر ہے تو کینسر کی بیماری ہونے کے باوجود وہ آپ کی سردی، آپ کے بخار، آپ کی کھانسی یا آپ کے چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر دھیان نہیں دے گا. سردی ہے، ختم ہو سکتی ہے، بخار ہے، ختم ہو سکتا ہے، کھانسی آ رہی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے. مگر کینسر ہے تو یہ خطرناک بیماری ہے، یہ آپ کو ختم کر سکتی ہے. اس لیے ڈاکٹر چھوٹی موٹی بیماریوں پر دھیان نہ دے کر کے بڑی بیماری پر پہلے دھیان دے گا. سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں، سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے. مگر اگر آپ پوچھیں کہ سماج میں کینسر کیا ہے، سماج کی وہ کون سی بڑی بیماری ہے جس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، تو میرے ساتھیوں وہ بیماری ہے ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ. نوجوانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اگر ہم نے ان پر محنت نہیں کی اور ان کو دور نہیں کیا، دوسری چیزوں پر محنت کرتے رہے، نوجوان شراب پیتا رہے، نوجوان زنا کرتا رہے، نوجوان اللہ سے دور رہے، نوجوان نماز سے دور رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سردی، زکام، بخار اور کھانسی پر تو محنت کر رہے ہیں مگر کینسر کے اوپر ہم محنت نہیں کر رہے. نوجوان کسی بھی سماج کا آدھار ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں. نوجوان کے بغیر سماج نہیں چل سکتا. دنیا کا ہر دیش، دنیا کا ہر ملک اپنے نوجوانوں پر دھیان دیتا ہے، توجہ دیتا ہے. اسے پتا ہے میرے دیش کی، میرے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ نوجوان، اگر یہ برباد ہو گیا تو میرا دیش برباد ہو جائے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں پر دھیان دیا ہے. آپ نے نوجوانوں کا خیال رکھا ہے، آپ نے نوجوانوں کے جذبات کا خیال رکھا ہے. کئی موقع پر آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے. جب ایک انسان نوجوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر جب پہنچتا ہے تو سب سے پہلا سب سے بڑا فتنہ جو ایک نوجوان کو لاحق ہوتا ہے وہ ہے شہوت کا فتنہ. انسان جوان ہو گیا، اب ظاہر ہے اس کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. نوجوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر ایک طریقے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک اچھا پیدا ہوتی ہے، ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. اب ظاہر ہے خواہش تو ہے. اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی خواہش کو کچل دیں. مرد کے اندر ایک عورت کی طلب ہے، عورت کے اندر مرد کی طلب ہے، ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مرد کو عورت نہ ملے، عورت کو مرد نہ ملے. اسلام کہتا ہے ملے جائز طریقے سے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم جوان ہو جاؤ، جب تم اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تم اس لائق ہو جاؤ کہ اپنی بیوی کی تم ذمہ داریوں کو اٹھا سکتے ہو، فلیتزوج، تو تم جلدی سے نکاح کر لو، تم جلدی سے شادی کر لو۔ شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ جب تم نکاح کر لو گے، جب تم شادی کر لو گے، تمہاری نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ غور کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نکاح کر لو، آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر نکاح کے قابل ہیں اور نکاح کر سکتے ہیں اور نکاح نہیں کریں گے تو شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی، آنکھیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ لیکن ہاں اگر آپ کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کا بھی سولوشن بتایا، اس کا بھی علاج بتایا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، جو تم میں سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا، وہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے پاس گھر دوار نہیں ہے، اس کے پاس بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق طاقت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ اب ظاہر ہے جب روزہ رکھے گا تو اس کی خواہشات کنٹرول میں رہیں گی، جب تک وہ نکاح کے قابل نہیں ہو جاتا، جب تک اپنی بیوی کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق نہیں ہو جاتا، تب تک وہ روزہ رکھے۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے نوجوانوں کی ایک بڑی پرابلم کا حل بتایا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور فتنے کا دور ہے۔ آج ہم تقریر کرتے ہیں، ہم زنا کے خلاف بول رہے ہیں، ہم شراب کے خلاف بول رہے ہیں، ہم بے حیائی کے خلاف بول رہے ہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آج آپ کے ذہن اور دماغ پر چھائی ہوئی ہیں۔ موبائل سے لے کر انٹرنیٹ تک، اخبار سے لے کر ٹی وی تک، فیس بک سے لے کر واٹس ایپ تک، ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے۔ اب اس گندگی کے بیچ میں اپنے آپ کو بچانا مشکل تو ہے، مگر اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، اے ابی بن کعب، دونوں صحابی ہیں، دونوں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، ابی بن کعب بھی صحابی ہیں۔ صحابی سے سوال کر رہا ہے تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اے امیر المومنین، هل مررت بطریق ذات شوکۃ، اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف نوکیلی جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ اے امیر المومنین، ایسے راستے پر آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو بچا کر کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے راستے سے گزر جاؤں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، ذالک التقویٰ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ شہوت کے فتنے بھی ہیں، شیطان کے فندے بھی ہیں، عورت کا فتنہ بھی آپ کے سامنے، شراب کے ٹھیکے بھی آپ کے سامنے، زنا کے اڈے بھی آپ کے سامنے، انٹرنیٹ پر گندگی کا طوفان بھی آپ کے سامنے، بے حیا عورتیں اپنے اڈے کھول کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ گناہ کرنا آپ کے لیے آسان بن چکا ہے، مگر ایسے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اسی کا نام